لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہیں جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری نسل کو چلایا ایک گندے اور حقیر پانی کے قطرے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، وما تحمل من انثی، عورت حمل کی صورت میں جو کچھ اٹھاتی ہے، ولا تضع، اور جو کچھ جنتی ہے، الا بعلمہ، وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وما يعمر من معمر، اور کسی عمر رسیدہ کو جو عمر دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کمی کی جاتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بڑا آسان ہے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ سورہ فاطر مکی صورت ہے، اور دین اسلام کے بنیادی عقائد پر اس مبارک صورت کے اندر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں دین اسلام کا بنیادی عقیدہ یعنی عقیدہ توحید، اس پر اللہ رب العالمین نے ایک دلیل بیان فرمائی ہے۔ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر فرما کر اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کا ثبوت پیش فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے انسان، اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل وہ تمہارا اپنا وجود ہے۔ تمہیں دنیا میں کسی چیز پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وجود پر، اپنے جسم پر ایک نظر ڈال لو، اپنی تخلیق پر ایک نظر ڈال لو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر آگے جو تمہاری نسل اللہ نے چلائی ہے وہ پانی کے ایک گندے قطرے سے، نطفہ کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری نسل کو چلایا ہے۔ تو وہ کیسی ذات ہے، کتنی قدرت اور طاقت رکھنے والی ذات ہے کہ اتنا خوبصورت انسان، اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے پانی کے ایک گندے قطرے پر، اور پھر اس کو بڑھوتری دی جاتی ہے، ترقی دی جاتی ہے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا۔ تو یہ جو سارے ادوار ہوتے ہیں انسانیت کے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ صرف اور صرف واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو یہ کام کر سکتی ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ تم دیکھتے ہو کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا۔ اللہ نے انسان کو انسان بنانے کے بعد دنیا میں تنہا بھی نہیں چھوڑا، ظاہری اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے اللہ نے ہر مرد کے لیے بیوی بنا دی، ہر بیوی کے لیے مرد کو بنا دیا، خاوند کو بنا دیا، اور روحانی اعتبار سے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیج دیا، اپنی آسمانی کتابوں کو نازل فرما دیا۔ تو فرمایا کہ اتنی مہربان ذات اور اتنی شفیق ذات، اتنی محبت کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، وگرنہ ایک انسان دوسرے انسان سے اتنی محبت اور شفقت رکھے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وما تحمل من انثی، اور تم دیکھتے ہو کہ عورت کو جب حمل ہوتا ہے، اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، یہ خود اس عورت کو پتہ نہیں ہوتا،
اور جب وہ جنتی ہے تب جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ اور فرمایا کہ انسان کی عمر کتنی ہوگی، آیا یہ عمر رسیدہ ہوگا، معمر جو عمر ہوتی ہے کیا یہ وہاں تک پہنچے گا، یا جوانی میں فوت ہو جائے گا، بچپن میں فوت ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں نے پہلے سے لوح محفوظ کے اندر لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ معمر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو۔ اب یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس نے 60 سال تک زندہ رہنا ہے، کس نے اس سے زیادہ، کس نے اس سے کم، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کی داڑھی کے اندر ایک بال سفید آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی موت کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ پہلے تو ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے موت کے لیے، اپنا ایمان بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ کل کو مرنے کے بعد میں اپنے رب کو منہ دکھا سکتا۔ لیکن اگر عمر 60 سال تک پہنچ جائے، داڑھی کے اندر ایک بال سفید آ جائے، فرمایا کہ ایسے شخص کو تو ہمہ وقت موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی انسان دادا بن جائے، پوتوں والا بن جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی تیاری میں لگ جائے کہ بس اب میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ موت انسان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، انسانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کون انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری ماں چھوڑ کر مجھے چلی جائے، میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا جائے۔ ہماری جو ماں ہے، ہمارا جو باپ ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ سوچتا ہے کہ میری ماں اور میرا باپ مجھے کبھی چھوڑ کے نہ جائیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسا سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کے کبھی نہ جائیں۔ آپ ذرا سوچیں، آج اگر ہمارے دادا پردادا ان میں سے اگر کوئی زندہ ہوتا، پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوتی۔ آج ہم ان سے اللہ معاف کرے تنگ آ چکے ہوتے، پھر ہر وقت ہر نماز میں، نماز کے بعد ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے کہ یا اللہ اب ان سے جان چھڑا دے۔ اب یہ بڑی تکلیف میں ہے، ہمیں بھی تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے، یا اللہ ان سے جان چھڑا دے۔ تو یہ موت انسان کے لیے تحفہ ہے۔ آج ہمارے بڑے اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ پتہ نہیں ہم اس آزمائش میں پورا اترتے کہ نہ اترتے۔ ایسا نہ ہوتا کہ ہم اپنے والدین کی صحیح خدمت نہ کر سکتے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے مزید تو الٹا ہمارے اوپر عذاب ہوتا۔ آج اگر ہم سوچیں ہمارے دادے پردادے پتہ نہیں کتنے انسان اس دنیا سے چلے گئے، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو حالات کیا ہوتے؟ ہر طرف بدبو ہی بدبو ہوتی، بیماریاں ہی بیماریاں ہوتی، ہر طرف آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی۔ تو یہ موت انسان کے لیے تحفہ ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہے کہ یا اللہ میرے اوپر موت نے آنا ہے، میں اس چیز سے انکاری نہیں ہوں، لیکن یا اللہ جب موت آئے تو میری زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد ہو۔ یا اللہ موت ایسی حالت میں مجھے آئے کہ میں تجھے بھی راضی کر چکا ہوں، میں تیرے حبیب کو بھی راضی کر چکا ہوں۔ یا اللہ مرنے کے بعد جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو میرا قرآن، میری نماز، میرے روزے یہ میری حفاظت کے لیے آ جائیں۔ یا رب العالمین میرے سارے اعمال مجھے سنبھالنے کے لیے آ جائیں۔ ہر قسم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہر وقت انسان کو اسی فکر میں لگا رہنا چاہیے، اور بالخصوص جب داڑھی کے اندر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی بال سفید آ جائیں، اللہ معاف کرے آج ہماری تو حالت یہ ہوتی ہے ساری کی ساری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ آبروئیں بھی سفید ہو جاتی ہیں، تب بھی ہمیں موت کا خیال نہیں ہوتا۔ دنیا میں جینے کی لالچ زیادہ ہو جاتی ہے، دنیا کی نعمتوں کو اور حاصل کرنے کی طمع اور لالچ زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ ایک مسلمان کے لیے یہ چیز انتہائی نقصان دہ ہے۔ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، یعنی انسان کا پیدا کرنا اور یہ عورت کو جو حمل ہوتا ہے اس کا علم اللہ کی ذات کے لیے، اور عمر کو کم زیادہ کرنا، کس کو کتنی ملے گی، کس کو زیادہ کس کو کم، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے آسان ہیں۔ اور اللہ کے مقابلے میں اگر دوسرا کائنات میں آپ کسی کو بھی لے لیں، ان میں سے وہ ایک کام بھی نہیں کر سکتا، جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔